آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فرمان ہے الدنیا متاع خیر المتاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، یہ دنیا نفع اٹھانے کی چیز ہے اور اس سے بہترین نفع اٹھانے والی جو چیز ہے وہ نیک عورت ہے۔ ایک جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح ابن حبان میں یہ حدیث پاک موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا صلت المرأۃ خمسہا وحسنت فرجہا واطاعت بالہا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت۔ عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، وہ جنت کے 8 دروازوں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ عورتوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی مبارک ارشادات ہیں، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کسی بھی عورت کے لیے 5 وقت کی نماز کا پابندی کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، اپنے خاوند کی اطاعت کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان مختصر اعمال کرنے پر جنت کے 8 دروازوں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو عورتوں کو چاہیے اپنے شوہروں کی عزت کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ مسجد کریں، اچھا چلو بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، ابھی جب لکھیں گے۔ تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے 4 وجہوں پر نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 لمالہا، اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے، ولحسبہا، اس کے حسب و نسب کو دیکھا جاتا ہے، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، ولدینہا، اس کی دینداری پر اس عورت کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم نے کیا کرنا ہے، مال کو دیکھنا ہے یا حسب کو دیکھنا ہے یا خوبصورتی کو دیکھنا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین، دینداری کی بنا پر عورت کا انتخاب کر، تریبت یدا کا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خوبصورتی کو نہیں دیکھنا چاہیے، خوبصورتی بھی دیکھیں، لیکن سب سے اول جس بنا پر عورت کا انتخاب کیا جائے اس کی دینداری کو دیکھ کر انتخاب کرنا چاہیے کہ وہ عورت نمازی ہے یا نہیں، وہ عورت قرآن پاک پڑھی ہوئی ہے یا نہیں، تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، آج کا نوجوان، آج کے ماں باپ صرف حسن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بس دلہن ہو تو خوبصورت ہو، چاہے دین اس کے پاس موجود ہو یا نہ ہو، مال بھی ہو یا نہ ہو، حسب نسب کو بھی نہیں دیکھتے،
खूबसूरती को सबसे पहले देखते हैं। सैयदना सुलेमान बिन दाऊद सलामुल्लाह अलैहिमा फरमाते हैं, अल हुस्नु कादिबुन वल जमालु मुखलिफुन। हुस्न झूठा होता है और जमाल ये ख़त्म हो जाता है। एक शायर ने बहुत ही खूब इरशाद फरमाया ला तजअलिल हुस्न दलीला अलल फता फमा कुल्लु मस्ऊलिल हदीदी यमानी। फरमाया जवानी खूबसूरती की वजह से नहीं हो, हर चमकदार लोहा अकीक पत्थर नहीं होता। बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं, अक्सर आपने भी देखा होगा, खूबसूरत तो होती हैं लेकिन वो नाफरमान होती हैं, किरदार के हवाले से बहुत ही कमज़ोर होती हैं। हाँ, खूबसूरत भी हो, उसके साथ खूबसीरत भी हो तो फिर सोने पर सुहागा है। तो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका पैगाम दिया कि सबसे पहले औरत में जो चीज़ देखें वो दीनदारी देखें, क्योंकि औरत के ज़रिए से बच्चों में दीन मुंतकिल होता है। जब माँ दीन से खाली हो, कुरान पाक पढ़ी हुई नहीं है, नमाज की रकतों के बारे में उसको पता नहीं है, तो आगे बच्चों को, अगली नस्ल को क्या उससे तरबियत मिलेगी? तरबियत की क्या उम्मीद रख सकते हैं? तो नौजवानों के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत ही खूब इरशाद फरमाया और इसको देखकर अपनी ज़िंदगी का ये जो अहम हिस्सा है इसका फैसला करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही इब्ने हब्बान में ये हदीस पाक मौजूद है। अब्दुल्ला बिन औफा फरमाते हैं, लम्मा कदिमा मुआज़ बिन जबल मिन शामी सजदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़ा। अब्दुल्ला बिन औफा फरमाते हैं, जब मुआज़ बिन जबल शाम से वापस आए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुआज़ ये क्या है जो मुझे सजदा कर रहे हो? मुआज़ बिन जबल फरमाते हैं, कदिम तो शामा रअयतुहुम यसजुदून लिबतारकतिहिम व असाकिफतिहिम इन्नी अरदतु अन अफ़अला ज़ालिका बिका। फरमाया, आका मैं शाम से वापस आया हूँ, मैंने शाम में देखा कि लोग अपने पादरियों को सजदा कर रहे हैं, तो मैंने देखा उन लोगों को कि वो अपने उलमा को, अपने पादरियों को सजदा कर रहे हैं, तो आपसे अजीम हस्ती तो कोई है ही नहीं, तो मैंने चाहा कि मैं आपको सजदा करूं, आप इसके मुस्तहिक हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तफ़अल, ऐसा ना कर, लव अमरतु शैअन अन यसजुदा लिशैइन ला अमरतुल मरअता अन तस्जुदा ज़ौजिहा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं किसी को हुक्म देता सजदे के बारे में कि किसी को सजदा करे, मैं औरत को हुक्म करता कि वो औरत अपने शौहर को सजदा करे। वल्लदी नफ्सी बियदिही, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है, ला तुअद्दिल मरअतु हक्का रब्बिहा, कोई औरत अपने रब के हक को अदा नहीं कर सकती, हत्ता तुअद्दिल हक्का ज़ौजिहा, यहाँ तक कि वो औरत अपने शोहर का हक अदा करे। अल्लाह पाक उस वक़्त तक राज़ी नहीं होंगे जब तक कि औरत से उसका शौहर उसकी फर्मा बरदारी की वजह से राज़ी ना हो जाए। अल्लाह के नबी ने खाविंद का क्या मकाम बयान फरमाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मुआज़ बिन जबल ने सजदा किया, आपने मना फरमा दिया, फरमाया सजदा किसी के लिए अल्लाह की ज़ात के सिवा जायज़ नहीं है। अगर मैं सजदा की इजाज़त देता
تو میں عورتوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کرے۔ اس سے بڑھ کر خامدوں کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ صرف اللہ کی ذات کے لیے سجدہ ہے۔ اگر اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو کس کے لیے ہوتی؟ شوہر کے لیے ہوتی۔ اور اللہ کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک عورت اپنے خامند کا حق ادا نہ کرے۔ آج کا ماحول کتنا بگڑا ہوا ہے، شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس گھر میں روز میاں بیوی کے جھگڑے نہ ہوتے ہوں، روز یہ فساد برپا نہ ہوتا ہو۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں ان عورتوں کے لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارا مقام تو یہ بیان فرما دیا، اذا صلت المرأۃ خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بالہا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت۔ جو عورت 5 وقت نماز کی پابندی کر اپنے خامند کی اطاعت کرے اور اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، دخلت من ای ابواب الجنہ شاءت، جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ تھوڑی بشارت ہے، کتنا بڑا مقام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے لیے بیان فرمایا۔ لیکن آج کے جو ہے نا یہ جعلی پیر، کاروباری لوگ، انہوں نے انتشار فساد تو پہلے، لیکن اس فساد میں اضافہ ان لوگوں نے کیا۔ عورتیں عاملوں کے پاس جاتی ہیں، جی ایسا کوئی تعویذ دے دیں، ایسا کوئی نسخہ دے دیں، بس خامد ہمارے پیچھے پیچھے ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اصول کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ پاک اپنی روشن کتاب میں اعلان فرماتے ہیں، اللہ پاک نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ جب مرد حاکم ہے تو مرد کو ہٹا کر عورت کو کیسے حاکم بنا سکتے ہیں؟ یہ تو قرآن کے اصول کے خلاف ہے، احادیث مبارکہ کے خلاف ہے۔ ایسے عملیات ان کو دیے جاتے ہیں، اگر وہی عامل اس کو سمجھائے 2 منٹ کا وقت دے کر کہ تیرا خاوند تیرے لیے مجازی خدا ہے، اس کے خلاف کوئی ایسی چال نہ چل۔ اللہ نے جو اس کو مقام دیا ہے اس سے وہ مقام نہ چھین۔ ایک عورت ایک عامل کے پاس جاتی ہے، اس عامل سے کہتی ہے جی کوئی ایسا تعویذ دیں بس خاوند میرے پیچھے پیچھے ہو۔ پیچھے پیچھے کون ہوتا ہے؟ نوکر۔ یعنی اپنے خاوند کو وہ عورت اپنا نوکر بنانا چاہتی ہے۔ تو وہ پیر سلجھا ہوا تھا، اچھا تھا، سارے برے بھی نہیں ہوتے۔ آج کل تو پیر اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر چیز کا تعویذ دیتے ہیں، ہر چیز کا انکار ہی نہیں ہے۔ اب ایک پیر صاحب جو ہے تعویذ دیتے ہیں، جی کسی کا بل زیادہ آتا ہو مجھ سے تعویذ میٹر پر لٹکا دے، بل کم آئے گا۔ یہ کوئی بات ہے؟ ایسی بھی جہالت ہے۔ تو وہ بہت ہی سلجھا ہوا بندہ تھا، اس نے کہا کہ ہاں تعویذ تو ملے گا، لیکن کرنا یہ ہوگا کہ جو شیر ہے درندہ، جنگل کا بادشاہ، اس کی گردن کا بال چاہیے، تو دیکھنا یہ تعویذ کیا کام کرتا ہے۔ جو کام تیرا مہینوں کے بعد ہوگا وہ 2-3 دن کے اندر ہی ہو جائے گا۔ اس عورت نے کہا چلو میں کوشش کرتی ہوں، اپنی سہیلی سے مشورہ کرتی ہے کہ میں کیا کروں۔ پیر صاحب نے کہا تعویذ تو ملے گا،
اور فوری کام بھی کرے گا، تیرا خاوند تیرا فرما بردار بن جائے گا، تیرا خاوند تیرے پیچھے پیچھے ہر حکم کی تکمیل کرنے کے لیے تیار رہے گا، لیکن اس کے لیے جنگل کا جو درندہ ہے، جنگل کا جو بادشاہ ہے، اس کی گردن کا بال چاہیے۔ اب وہ سہیلی اس کو مشورہ دیتی ہے، یہ کون سا مشکل کام ہے، تو ایسا کر، جنگل میں جا اور ہر روز گوشت لے کر جا اور چھپ کر اس شیر کے سامنے ڈال دے، ایک دن ڈالے گی، 2 دن ڈالے گی، ایسا وقت آ شیر کے ساتھ تیرا تعارف ہو جائے گا کہ جب ہر روز تو کھانے کے لیے اس کو گوشت دیتی ہے تو وہ تیری چیر پھاڑ نہیں کرے گا۔ اب وہ عورت جاتی، ہمت کر کر روز اس شیر کے سامنے گوشت ڈال دیتی۔ 3 دن کا وقت گزرا، 3 دن کے اندر اس عورت نے گوشت ڈالا، اس شیر کے قریب ہوئی اور اس کے گردن سے بال کھینچ لیا۔ اب پیر صاحب کو وہ جا کر بال دے دیا۔ پیر صاحب نے کہا کہ بڑا افسوس ہے تجھ پر، یہ ساری تیری کمزوریاں ہیں، یہ تیری حماقت ہے کہ جس کی وجہ سے میاں بیوی میں انبن رہتی ہے، اختلافات رہتی ہیں۔ کیا تو نہیں دیکھتی ایک جنگل کا بادشاہ، درندہ، جس کا کام ہے گوشت کھانا، جس کا کام ہے چیر پھاڑ کرنا، 3 دن تو نے اس کی خدمت کی، اتنا تعلق تو نے اس درندے کے ساتھ بنا لیا ہے، اتنی پہچان تو نے اس درندے کے ساتھ بنا لی ہے، اس کی گردن سے بال تو میرے پاس لے آئی ہے۔ تیرا خاوند تو انسان ہے، پھر ذی شعور ہے، عقل مند ہے، بے وقوف نہیں ہے، جانور نہیں ہے، درندہ نہیں ہے۔ اگر تو 3 دن اس کی خدمت کرے تو رزلٹ دیکھنا کہ تیرا خاوند تیرے ساتھ کتنا پیار کرے گا، تیرا خاوند تیری ہر جائز ضروریات کو پورا کرے گا، کبھی بھی تمہارے درمیان اختلافات نہیں ہوں گے۔ اختلافات کی مین وجہ یہی ہے کہ عورت بد زبان ہے اور اپنے خاوند کی خدمت نہیں کرتی۔ عورت ایسی ہو جس میں ہمدردی ہو، جس میں ہمدردی ہو، پیار ہو شوہر کے لیے اور شوہر کے رشتہ داروں کے لیے۔ عبید اللہ بن طلحہ صحابی رسول ہے، اس نے تجارت کی، 4 لاکھ روپے اکٹھے ہو گئے۔ اب اپنی بیوی سے مشورہ کر رہا ہے کہ بیوی اس کا کیا کریں، 4 لاکھ روپے اکٹھے ہو گئے، کیا کرنا چاہیے؟ آج کی اگر عورت ہوتی تو کیا کہتی؟ 1 لاکھ مجھے دے دو، میں جیولری اپنے لیے لے آؤں گی، 1 لاکھ میرے بھائی کو دے دو، وہ کاروبار کر لے گا، 1 لاکھ میرے باپ کو دے دو، وہ بیمار رہتا ہے، اپنا علاج کر لے گا، 1 لاکھ کے ذریعے سے ہم اپنا کوئی کام کر لیتے ہیں۔ تو وہ بیوی اس طرح تقسیم کر لیتی ہے آج کی بیویاں۔ لیکن وہ صحابیہ، اتنی عظیم صحابیہ اپنے خاوند کو مشورہ دیتی ہیں، کہا کہ میرے شوہر، آپ کا بھائی کمزور ہے مالی اعتبار سے، یہ 4 لاکھ روپے اگر آپ اپنے بھائی کو دے دے، آپ کا بھائی اس سے کاروبار کرے گا، تجارت کرے گا، تو آپ کا بھائی بھی مالدار بن جائے گا، آپ کے بھائی کی بھی ساری ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ ایسی بیوی ہونی چاہیے۔ آج کل کی جو عورتیں ہیں وہ صرف اپنی رشتہ داری کو رشتہ داری سمجھتے ہیں، اور جو شوہر کی طرف سے جو رشتہ داری ہے شوہر کو اس سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھلا آج کی عورت کہہ سکتی ہے ایسا؟ کبھی بھی نہیں کہہ سکتی کہ اتنا نفع تیرے پاس مال تجارت سے آیا ہے، اس میں سے کچھ حصہ اپنے بھائی کو دے دے۔ بھائی کے بارے میں، اپنے دیور کے بارے میں، اپنے جیٹھ کے بارے میں ایسا ذہن بناتی ہے کہ تیرا یہ بھائی ہی نہیں ہے، یہ تیرا دشمن ہے، یہ کمزور ہے، یہ اور کمزور ہو جائے، یہ ابھی تھوڑا برباد ہوا ہے اور برباد ہو جائے، یہ مر رہا ہے، اس کو مرنے دو۔ عورتیں ایسا کرتی ہیں۔ عورت ایسی ہو جو مہمان نواز ہو۔ آج کی عورتوں میں تو اتنی آلکس ہے کہ وہ
अपने लिए तो पका लेती है, लेकिन अपने ससुर, अपने छोटे छोटे जो देवर हैं, हाँ जी, नंदे हैं, कभी उनके लिए पकाना पड़ जाए तो तबीयत ख़राब हो जाती है। सर में दर्द है जी, बुखार है। इसकी मेन वजह सर दर्द, बुखार, बीमार जो औरतें मर्दों के बनिस्बत ज़्यादा हैं, वो इसी वजह से सुकून परस्त बन गई। बस सिर्फ खुद खा लिया, अपने खाविंद को खिला दिया, उसके बाद वो आराम करना चाहती है सारा दिन। फिर उससे क्या मसला होता है, खून का दौरानिया कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिस्म फूलने लग जाता है। हाँ जी, जब वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है फिर दिल के अमराज उसके साथ चिमट जाते हैं। अगर वही औरत अपने सारे काम काज जिम्मेदारी के साथ अंजाम दे तो ये बीमारियां उसके करीब भी ना आए। आप भी देख लेना, जायज़ा ले लें घरों का, बिलखुसूस उन घरों का जिन घरों में ऐसी औरतें मौजूद हैं जो काम से छुपती हैं। मोटापा उनका साथी बन गया, बहुत सारे मर्ज उनमें ऐसे पड़ गए। अगर सारे दिन काम के हवाला से चहल पहल होती तो वजूद भी ना बढ़ता, खून का दौरानिया ठीक रहता, शुगर ना होती। हाँ जी, इसके अलावा और भी बहुत सारे अमराज हैं, ये सिर्फ बैठे रहने की वजह से ये अमराज लगते हैं। तो ऐसी औरत हो जो मेहमान नवाज हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मेहमान, थोड़ा सा कुछ जो है वो मैं उसके पीस कर मैं रोटियां बना देती हूँ। अब खाना तैयार हुआ, वो सहाबी रसूल अपनी बीवी से कहता है कि खाना लगा, इसको बुझा देना और ये मेहमान पेट भरकर खाना खा लेगा। यानी ऐसी मेहमान नवाज औरत है। अगले दिन अल्लाह के नबी नमाज पढ़ाने जाते हैं, कुरान पाक की आयत नाजिल हो जाती है, वयुक्सिरून अला अनफुसहुम वलौ कान बिहिम खसासा। ये भूख की हालत में भी अपने मेहमान को तरजीह देते हैं। अगर आज की औरत होती तो क्या कहती, हमारे पहले पेट कसे हुए हैं, इसको हम कहाँ से खिलाएं। तो औरत मेहमान नवाज होनी चाहिए। अल्लाह करीम से दुआ है, जो कुछ कहा है सुना है, अल्लाह करीम इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।